अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हमारी नावल का नाम है गमे इश्क के हिसार में, और इस नावल की मुसन्निफ़ा है अबीरा हसन, और ये एक रिक्वेस्टेड नावल है। और इस नावल की रिक्वेस्ट की है आयशा फ़ातिमा ने। और मुझे उम्मीद है कि अभी तक के 2-3 पार्ट्स में बहुत गमगीन पार्ट्स दिखाए गए थे, लेकिन उम्मीद है कि ये एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। कॉमेडी सी है शायद ये, क्योंकि इसमें जो राइटर के एपिसोड के नीचे जो कमेंट्स हैं ना, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये कॉमेडी पार्ट है। और अभी तक के जो गम से गुज़रे, जो हम लोगों को फ़ील हुआ, शायद ये अब अच्छा लगेगा इस पार्ट में। चलिए बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। आज इतवार का दिन था, मगर उसके सर पर सवार एग्ज़ाम्स की टेंशन उसे निचला बैठने नहीं दे रही थी। अगले माह उसके पेपर्स थे। वो इतवार को भी अपनी एकेडमी की एक फ्रेंड के पास गई थी। उसका फ़िज़िक्स का सिलेबस अब तक अधूरा पड़ा था। तभी भाभी के लाख रोकने के बावजूद वो अपनी फ्रेंड के घर उसके शुरुआत से अब तक के तमाम असाइनमेंट लेने चली गई। हालांकि नेट से उसे काफ़ी हेल्प मिल गई थी, मगर टीचर्स के बनवाए असाइनमेंट्स और नोट्स की बात ही अलग थी। इस लेट एडमिशन ने उसका बेहद नुकसान किया था। फ्रेंड्स के घर वो आधा घंटा भी मुश्किल ही रुक सकी थी, क्योंकि उसके फ़ोन पर भाभी की मुसलसल कॉल्स आ रही थी जो उसे जल्दी वापस बुला रही थी। उसे भाभी के साथ आज शॉपिंग पर जाना था। बाबा की तबीयत खराबी के दौरान भाभी खुद खासी बीमार रही थी, मगर बाबा के बेहतर होते ही उन्होंने भी दूसरे दिन बिस्तर छोड़ दिया था और अगले 3 दिन बाद होने वाली अपनी कज़िन की शादी के लिए पूरे जोश व खरोश के साथ तैयारियां करती फिर रही थी। कल बाबा भी समीर भाई और अनीला भाभी के साथ फैसलाबाद के लिए रवाना हो रहे थे, और अलाया का दिल उनकी दूरी के ख्याल से उदास हुआ जाता था। अगर इन दिनों उसके पे दर पे होने वाले टेस्ट के साथ सर पर ये अगले माह एग्ज़ाम्स की तलवार ना लटक रही होती, तो वो भी यहाँ रुकने की बजाय बाबा के साथ ही फैसलाबाद चली जाती, मगर पेपर्स की वजह से मजबूर थी। बाबा बीमारी के बाद इस शहर में अपनों से दूर वाक़ई अकेलेपन का शिकार हो रहे थे। तभी अलाया ने भी उन्हें रोकना मुनासिब नहीं समझा था। फिर आलियान भाई भी, जो फैसलाबाद से आने के बाद चचा की फैमिली की तरफ से अपने दिल में मैल रखे हुए थे। बाबा की इस तबीयत खराबी के बाद ख़ानदान वालों का ताउन देखकर उनका दिल चचा की फैमिली के साथ ज़रा नरम पड़ गया था। यहाँ तक कि उन्होंने बाबा के सबा के साथ बात करने पर भी एतराज़ नहीं किया था, जो ताया की बीमारी का सुनकर उनको कॉल कर बैठी थी। इसीलिए लाया भी खुश थी कि आलियान भाई के अब चचा जान की फैमिली के साथ ताल्लुकात बहाल होते जा रहे। बाबा के जाने के बाद भाभी भैया के साथ अपनी कज़िन की शादी में अलाया को भी ले जाने पर बज़िद थी। आज उसे शॉपिंग पर ले जाना भी इसी सिलसिले में हो रहा था। हालांकि अलाया ने उनसे कह दिया था कि उसे शादी के लिए स्पेशल शॉपिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसके पास ज़रूरत की हर चीज़ पहले से ही मौजूद है। मगर उसकी मॉडर्न भाभी उसे अपने साथ शायद कोई हूर परी बनाकर ले जाना चाही थी, जो उसके आला से आला ब्रांडेड कपड़ों को उन्होंने नाक चढ़ाते पुराने और ओल्ड फैशन कहकर रिजेक्ट कर दिया था। तभी उसे आज अपनी पसंद की शॉपिंग करवाने ले जाई थी। अलाया को उनकी ये ज़िद बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि जितनी देर वो मार्केट में भाभी के साथ अपना वक्त ज़ाय करती, इतना वक्त तो अपनी स्टडी को दे सकती थी। उसने भी भाई से भी कहा था कि वो लोग शादी में खुद ही चले जाए, वो घर पर अकेले रुक जाएगी, मगर भाई ने उसे अकेला छोड़ने के लिए साफ मना कर दिया था। उसे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते थे, क्योंकि भाभी का इरादा दिन से ही भाई के साथ जाने का था। ऐसे में वो अलाया को पूरा दिन अकेले घर में कैसे छोड़ते। अलाया भाई की बात सुनकर चुप हो गई थी। उसने भी पिछली बार की तरह घर पर अकेले रहकर किसी तुल्ख तजुर्बे से गुजरने से बेहतर यही समझा कि भाई भाभी के साथ शादी में चली जाती, फिर चाहे उसकी एक दिन की पढ़ाई ही ज़ाय क्यों ना होती। जहन में चल रही सोचों के साथ वो तेज़ तेज़ कदम उठाती घर ही जा रही थी कि भाभी की कॉल एक मरतबा फिर आ गई। अलाया भी घर के करीब ही थी और बस घर पहुंचने वाली थी। तभी उसने भाभी को बस 10 मिनट इंतज़ार का कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, और एक गहरी सांस भरते उसने सर झटक कर दोबारा तेज़ी से चलना शुरू कर दिया था। साथ ही उसकी सोचों का रुख अब कल सारिम के साथ होने वाली मुलाकात की तरफ मुड़ गया था। उसने वाकई सारिम को गलत समझा था, बल्कि पहली मुलाकात से लेकर कल तक उसने सारिम को गलत ही जज किया था। हालांकि वो तो जब से उससे मिला था उसे इज्जत और एहतराम से ही मुखातिब करता आया था। एक बार टोकने के बाद उसने दोबारा अलाया के सामने निगाह उठाकर भी बात नहीं की थी। कल भी उसने उस बेचारे का हुलिया देखकर बिलावजह से गुंडा बदमाश बना डाला था, जबकि वो एक बॉक्सर था। अलाया उसके बारे में सोचते हुए रोड के
एक साइड बने फुटपाथ पर खामोशी चल रही थी कि तभी उसके बिल्कुल पास एक गाड़ी झटके से आकर रुकी थी। डर को उछलते हुए अचानक पीछे हुई थी और फिर अंदर बैठे शख्स पर नजर पड़ते उसके चेहरे के नकोश तन गए। अलाया, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? अपनी गाड़ी से बाहर निकलते इर्तिजा ने उससे पूछा था। रोड सीधा चांद पर जाता है। आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसीलिए चांद पर जा रही हूँ। सुना है वहाँ बर्फबारी हो रही है। कुछ देर बर्फ में रहूंगी तो दिमाग थोड़ा ठंडा होगा। जो तुम्हें देखकर गर्म हो गया है उस्ताद मोहतरम, अलाया ने तब का जवाब दिया था, मगर उसकी बात सुनकर इर्तिजा ने घूर कर उसे देखा था। सीधा सीधा जवाब दो, कहाँ जा रही हो इस वक्त? इर्तिजा ने इस बार जरा रौबदार अंदाज में पूछा था। बेफिक्र रहो, तुम्हारे भाई से मिलने नहीं जा रही, अलाया ने दोबारा तड़क कर जवाब दिया था, जिसे सुनकर इर्तिजा ने गुस्से से उसकी कलाई थाम कर एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा था। अलाया अकमल, मैंने एक सीधा सवाल पूछा है, उसका सीधा सीधा जवाब दो, वरना ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाऊंगा। इर्तिजा ने अलाया की कलाई पर गिरफ्त कसते हुए दांत पीसकर कहा था, और एक बार फिर अलाया का पंच उसकी नाक पर पड़ा। उफ बदतमीज! इर्तिजा ने बिलबिला कर नाक पर हाथ रखते अलाया का हाथ छोड़ दिया था। उस्ताद मोहतरम, अलाया से ज़बरदस्ती करोगे तुम गाड़ी में बैठाना तो दूर, तुम मुझे दोबारा हाथ तो लगाकर दिखाओ। भले ही बहुत बड़े पहलवान और मेरे उस्ताद मोहतरम हो, मगर अपनी तरफ बढ़ने वाले हाथों को तोड़ना मुझे आता है, फिर वो हाथ चाहे तुम्हारे ही क्यों ना हो। और हाँ, मुझे ज़्यादा रौब दिखाने की कोशिश मत करना, वरना तुम मुझे जानती हो, मैं ज़ुबान से कम हाथों से ज़्यादा बात करती हूँ। यकीनन तुम जैसे पहलवान को इस पंच के बाद बीच सड़क पर एक लड़की से मार खाकर अपना तमाशा बनवाना अच्छा नहीं लगेगा। बोलती आगे बढ़ने लगी थी, जबकि इर्तिजा उससे मार खाने के बाद उसकी बातें सुनकर जरेलब मुस्कुरा दिया था। उफ, इसकी अलाया वाकई जंगजू तैयारा थी। अच्छा सॉरी अलाया, मेरी बात सुनो प्लीज़, उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे बस एक गलतफहमी हो गई थी जब मैंने तुम्हें उस घर में जाते हुए देखा था। तो प्लीज़ अलाया, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे शिद्दत से एहसास है कि तुम मेरी वजह से बुरी तरह हर्ट हुई हो। मगर शर्मिंदगी से चूर लहजे में बोलने लगा था, मगर आगे बढ़ती अलाया इर्तिजा की शर्मिंदा आवाज़ सुनकर अपनी जगह रुक गई और एक झटके से पलटकर उसने घूर कर इर्तिजा को देखा था, साथ ही उसकी बात बीच में काट दी थी। वेट, मुझसे इतनी हमदर्दियाँ मत जताओ इर्तिजा मलिक, मेरा दिल दुखने की फिक्र में तुम क्यों घुले जा रहे हो? मेरे इतने बड़े हमदर्द तो तुम कभी नहीं रहे थे। क्या तुम भूल गए कि जब मैंने अपनी निस्वानी पिंदार की फिक्र किए बिना खुद आगे बढ़कर तुमसे इजहार मोहब्बत किया था, तब किस बेदर्दी से तुमने मुझे ठुकराया था? तब तो तुम्हें मेरे दर्द का एहसास नहीं हुआ। और फिर अभी कुछ ही दिन पहले अपने बाप भाइयों के सामने हॉस्पिटल के उस रूम में तुमने अपने सलील शराबी भाई के साथ मिलकर मुझे कटहरे में ला खड़ा किया था। तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ था कि इतने लोगों के बीच जितने बेहुदा और गलीज इल्ज़ाम तुम्हारा भाई मुझ पर लगा रहे, उन्हें सुनकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। ऐसे इल्ज़ाम जिन्हें सुनकर एक लड़की मरना तो पसंद करेगी, मगर उन इल्ज़ाम की तरदीद करने का हौसला नहीं कर पाएगी। लेकिन मैंने वो भी किया, फिर चाहे मुझे बाद में ये सोच सोच कर कितनी अजियत क्यों ना उठानी पड़ी हो। हॉस्पिटल में अपने बाप के सामने तुमने मुझे पूछा था कि मेरी चैन तुम्हारे भाई के पास कैसे पहुंची। तुम सोच रहे थे कि मैं तुम्हारे भाई से मुलाकात करने से गाड़ी में गई थी, है ना? तब तुम्हें ख्याल नहीं आया मेरे हर्ट होने का? तुम्हारा भाई उस दिन मुझसे जो बेहुदा बातें कर रहा था, उससे एक दिन पहले की उस जलील हरकत के बारे में भी सुनो, जब वो शराब के नशे में मेरे घर में घुस आया था। जानते हो क्या किया था उसने? वो मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती मुझे घसीटते मेरे बेडरूम में ले जा रहा था। कह रहा था कि वक्त ज़ाय मत करो, ना मेरा ना अपना, सीधी तरह बेडरूम में चलो। मैं जिस काम से आया हूँ उससे निमट कर मुझे जाना भी है। इर्तिजा ने बेख्तियार अपनी मुट्ठियों और जबड़ों को इस कदर ज़ोर से भेजा था कि उसके हाथों और कनपट्टियों की नसें उभरने लगी थी। अगर इस वक्त मैं कम हिम्मती का मुजाहरा करती और उसका मुकाबला नहीं करती तो मेरी इज्जत छीन चुका होता, और उसके बाद मैं खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेती। नहीं, खुदा के लिए मत कहो ये सब। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी ज़िंदा नहीं रह पाता। बस कर जाओ अलाया, मेरी समातों को मज़ीद छलनी मत करो। तुम पूरी बात जाने बिना मुझ पर शक कर रहे थे। यकीन करो इर्तिजा मलिक, तुम्हारे भाई के साथ उसी दिन मुझे तुमसे भी नफ़रत हो गई थी, ख़ास कर तुम्हारी इस चिट्टी बोथी से जिस पर तुम्हें बहुत घमंड है। मैंने तुमसे मोहब्बत से पहले दोस्ती का रिश्ता इस्तवार किया था। अपना सबसे अच्छा दोस्त कहती थी मैं तुम्हें, मगर तुमने ना दोस्ती का मान रखा और ना ही मेरी मोहब्बत का बड़ा हुआ हाथ थामा। बहरहाल अब जहाँ जा रहे थे वहाँ जाओ। आगे से मेरा रास्ता रोकने और मेरे मुंह लगने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ कर रख दूंगी। इर्तिजा की सुकड़ी खूबसूरत मरून आंखों में देखते हुए बोली, जिनका खूबसूरत मुनफरिद रंग हमेशा की तरह लाया को अपनी तरफ खींचने लगा था। इर्तिजा की खूबसूरत आंखों को देखना कभी भी उसके लिए आसान नहीं रहा था।
اس وقت بھی ان آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک پل کو لایا کا دل زور سے اس کے پہلو میں دھڑکا تھا اور اس نے تیزی سے ارتضیٰ سے نظر چرائی تھی، جبکہ ارتضیٰ لایا کی زبانی ارکام کی ذلیل حرکات کا سن کر ضبط سے مٹھیاں بھیجے خود کو کیسے کنٹرول کر پایا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس کے اپنے بھائی نے اسے علایا کے سامنے کس بری طرح ذلیل کیا تھا۔ اگر علایا کے ساتھ یہ سب ارکام کی جگہ کوئی اور کرتا تو ارتضیٰ واقعی اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا، مگر اس مقام پر آ کر مجبور ہو گیا تھا۔ علایا، میں جانتا ہوں میرے بھائی نے جو حرکت کی ہے وہ ناقابل معافی ہے، اور میں نے بھی بنا سچ جانے تم پر شک کیا، اس کے لیے بھی تمہارا غصہ جائز ہے۔ جو سزا دوگی منظور کر لوں گا، مگر کبھی بھی میری کسی غلطی کے لیے تم مجھ سے نفرت مت کرنا، تمہاری نفرت میں برداشت نہیں کر سکوں گا، ارتضیٰ نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا تھا، مگر اس کی بات سن کر علایا نے طنزیہ انداز مسکرانے لگی۔ نفرت سہنے کی عادت ٹال لو ارتضیٰ ملک، کیونکہ میری محبت تم ٹھکرا چکے ہو۔ اب سے تمہارے حصے میں علایا کی نفرت ہی آنے والی ہے، جسے ساری زندگی تمہیں برداشت کرنا ہے۔ ہر عام لڑکی کی طرح میں بھی محبت کے بنا جینے کا سوچ سکتی ہوں، مگر عزت کے بنا نہیں، اور تمہارے بھائی نے میری اسی عزت کو سوالی نشان بنا کر سب کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ اگر میں اس دن پوری بات کلیئر نہیں کرتی تو تم یہی سوچ سوچ کر اب تک مجھ سے نفرت کی ہر حد پھلانگ چکے ہوتے کہ میں نے تمہارے بھائی کو اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے چپکے سے بلایا ہوگا۔ پلیز چپ ہو جاؤ علایا، افسوس ارتضیٰ، افسوس ہو رہا ہے مجھے یہ سوچ کر جو شخص بچپن سے مجھے اچھی طرح جانتا ہے، میری سوچ، عادات اور مزاج کو سمجھتا ہے، جس نے مجھے اپنے سامنے پلتا بڑھتا جوان ہوتا دیکھا ہے، اور جس شخص سے میں نے شدید محبت بھی کی تھی، اس کی زبانی یہ سوال سن کر کہ میں تنہائی میں اس کے بھائی سے ملی تھی، سوچ سکتے ہو مجھے کیسا لگا ہوگا۔ تمہارا بھائی نقوش اور آواز کے لحاظ سے تمہارے جیسا ہے۔ میں اس سے پہلی بار اسی دن ملی تھی جب وہ غلطی سے میرے گھر آیا تھا، اسے دیکھ کر چونک گئی تھی، وہ دکھنے میں تمہارے جیسا لگ رہا تھا، پھر بھی ایک پل کو بھی میرے ذہن میں نہیں آیا کہ وہ ذلیل انسان تمہارا بھائی ہو سکتا ہے۔ اس جیسے گھٹیا کردار والے شخص کو میں اپنی محبت سے ملا ہی نہیں سکی تھی، کیونکہ میری نظر میں وہ جتنا برا ثابت ہو چکا تھا، ملانا تو دور، میں ایسے شخص کی پرچھائی بھی تم پر برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن تم تو بنا سوچے، بنا ہمارے سالوں پرانے رشتے پر نظر ڈالے ایک پل میں مجھ سے بدگمان ہو گئے۔ ارے محبت نہیں مگر دوست سمجھ کر ہی بھروسہ کر لیتے، اپنے بھائی کی بات پہ یقین کرنے سے پہلے تم نے میرے بارے میں نہیں سوچا، صرف کہی سنی باتوں میں آ گئے۔ میرا ساتھ دینے کی بجائے مجھے سنسار کرنے والے ہاتھوں میں سب سے آگے تمہارے ہاتھ تھے، اسی لیے نفرت ہو چکی ہے مجھے تم سے، اور شاید یہ نفرت ہمیشہ قائم بھی رہے گی۔ وہ چبا چبا کر بولتی ہوئی ایک ایک بات ارتضیٰ کو جتا کر دوبارہ پلٹ کر جان لگی تھی کہ اپنے کہے لفظوں کے نتیجے میں ارتضیٰ کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھنے کا حوصلہ بھی اس میں نہیں تھا۔ جبکہ ارتضیٰ خود سے دور جاتی علایا کی پشت کو دیکھتے ہوئے اس کے ایک ایک لفظ کو سوچ کر شرمندگی کے تہہ گہرائیوں میں گرتا جا رہا تھا۔ اس لمحے سے شدت سے خود پر ارکم ملک کا گمان ہوا تھا، جس طرح انہوں نے رادیہ ملک سے عشق تو کر لیا تھا مگر ان پر بھروسہ نہیں کیا تھا، اسی طرح ارتضیٰ ملک نے بھی حوروں جیسا حسن رکھنے والی اس لڑکی سے شدید محبت تو کر لی تھی، اور محبت کے پھولوں بھرے راستے کا سفر بھی اس نے بہت پہلے طے کرنا شروع کر دیا تھا، مگر محبت میں جب بھروسہ کرنے کا مرحلہ آیا تھا تو اس کے پاؤں ڈگمگا گئے تھے۔ لیکن اب دور جاتی علایا کو دیکھتے اس نے دل ہی دل میں خود سے عزم کر لیا تھا کہ وہ خود کو دوسرا ارکم ملک اور علایا کو دوسری رادیہ ملک بننے نہیں دے گا۔ اس خوبصورت گڑیا جیسی علایا سے بھلے ہی محبت کا رشتہ کامیابی سے نہ بھی نبھا سکا تو اس کے ساتھ اعتماد کا رشتہ قائم کر کے اسے مرتے دم تک ضرور نبھائے گا۔ راستے میں علایا سے مل کر بنا جیولر کے پاس گئے افسردگی سے سیدھا گھر چلایا۔ گھر میں پیر رکھتے اسے سب تیار شیار سے ہال میں ہی بیٹھے مل گئے، مگر سب کے بیچ بیٹھے ارکام کو دیکھتے اس کے کان میں علایا کے کچھ دیر پہلے کے کہے الفاظ گونجے تھے، تبھی غصے کی تیز لہر اس کے اندر اٹھی، چہرے پر شدید برہمی پھیل گئی، مگر وہ ضبط کرنے پر مجبور تھا کیونکہ اس کا یہ بھائی اس کا سگا ماچ آیا تھا، چاہتے بھی اس کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا جو علایا کے مجرم کے ساتھ اسے کرنا چاہیے تھا۔ تبھی اس پر ایک کٹیلی نگاہ ڈال کر وہ تیار ہونے چلا گیا، مگر اس کی یہ سرد و غصیلی نظر اور غصے بھرے تاثرات ارکام کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہے۔ وہ بھائی کے غصے بھرے چہرے کو دیکھ کر بری طرح شرمندہ ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ ہاسپٹل میں علایا کے ساتھ ہوئی تلخ کلامی کے بعد سے اس سے بات نہیں کر رہا تھا، اور اپنے بچپن سے بچھڑے بھائی سے ملنے کے بعد اس کی سرد مہری اللہ تعلق کی ارکام کو بری طرح بے چین کر رہی تھی، مگر وہ صرف ازراق اور ارکم ملک کے روکنے پر مجبور تھا، ورنہ وہ کب کا ارتضیٰ سے معافی مانگ چکا ہوتا۔ ارکم ملک نے اسے ابھی روکا ہوا تھا، وہ ارتضیٰ سے خود بار کر کے بات کر کے اس کا دل بیٹے کی طرف سے صاف کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ارکام خود پر پہرے بٹھانے پر مجبور تھا۔ پھر پورے 10 منٹ بعد ارتضیٰ کی واپسی ہو گئی تھی۔ لائٹ براؤن کریم لائنز والی شرٹ اس نے
नीली जीन्स पर पहनी हुई थी। उसके ऊंचे लंबे शानदार सरापे पर ऐसी सज रही थी कि उसके चारों भाई भी उसे देखकर ज़रेलब माशाल्लाह कहने पर मजबूर हो गए थे। हमेशा की तरह सबके हवासों पर छा जाने वाली खुशबू में बसा हुआ वो उन सब के पास आने के बजाय उन्हें बाहर आने का इशारा करके खुद घर का बड़ा सा गेट पार करके बाहर निकल गया था। वाओ मेरे भैया, वाकई तुम सबसे हसीन है। ब्लैक फेदर, देखा तुमने, तुम सब उनके सामने काले कलोटे लगते हो। इशाल मगन अंदाज बोलती हुई बाहर की तरफ बढ़ गई थी, जबकि इर्तिजा को देखकर मिसमराइज सी खड़ी इफ़ा ने इशाल की बात सुनकर चौंकते उसे देखा था। तुम क्यों भाई की खूबसूरती का हर वक्त टोकती रहती हो? नज़र लगाओगी क्या? हम सब जानते हो वो बहुत हसीन है, मगर हर बात उन्हें टोकना तुम पर फ़र्ज़ नहीं है। इजराक ने घूर कर इशाल की पुश्त को देखते हुए पीछे से हाँक लगाई थी। तभी इशाल अपनी जगह रुककर झटके से पीछे मुड़ी थी। क्या मैं ये समझूं कि मिस्टर मॉडल को मेरे भैया की खूबसूरती से जलन हो रही है? अगर ऐसा है तो आपका जलना बनता भी है, क्योंकि ये सच है कि आप वाकई उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो बदतपाने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोलती हुई बाहर निकल गई थी, जबकि इजराक पीछे गुस्से से पेटरताप खाकर रह गया था। बहस करना बेकार है भाई, इर्तिजा भाई के मदाहों में शामिल है, हमें किसी गिनती में नहीं गिनेगी। इसाद इजराक के पास से गुजरकर बाहर निकलते बोला। इफ़ा को भी आज न जाने की इशाल की बातें बुरी तरह खटक रही थी। दरअसल इशाल इतनी लगावट का मुजाहरा जिस शख्स के साथ कर रही थी, इफ़ा के लिए वो बेहद खास था। चलिए ज़र, यूं खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? इफ़ा आगे बढ़ते बोली और इजराक को उसको देखते हुए गहरी सांस खींचकर आगे बढ़ाया। उसने बेख्तियार इफ़ा का मुआवजना इशाल से करना शुरू कर दिया था। शोबेज में कुछ वक्त काम करने के दौरान उसका वास्ता इशाल जैसी मस्खरी और ज़रूरत से ज़्यादा मुँहफट लड़कियों से भी पड़ा था, मगर इजराक को वो लड़कियाँ एक आँख न भाती थी। उसे शुरुआत से इफ़ा जैसी तहम्मुल मिजाज और सुलझी हुई लड़कियां पसंद रही थी। इशाल जैसी लड़कियों से वो बात करना तो दूर, उन्हें आंख उठाकर देखता भी नहीं था। इस वक्त भी उसे इस अनदेखे शख्स की किस्मत पर जी भर कर अफसोस हुआ था जो इशाल के पल्ले बनने वाला था। ताज्जुब से सोचता पोर्टिको में चला आया। बाहर सब गाड़ियों के पास खड़े थे। इफ़ा और इशाल इर्तिजा के दाएं बाएं मौजूद थी। इर्तिजा अपनी गाड़ी के आगे खड़ा इजराक का इंतजार कर रहा था। भाई, आज ड्राइविंग मैं करूं। आपने बिलावजह मुझे गाड़ी चलाना सिखाया था। क्या फ़ायदा इसी ड्राइविंग सीखने का कि मैं खुद कभी गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकती? इजराक के बाहर आते ही इशाल ने इर्तिजा के हाथ में मौजूद गाड़ी की चाबी झपटते हुए उसे एक नई फरमाइश कर दी थी। इर्तिजा ने खफगी से उसे देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया। बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हारा हाथ साफ नहीं है। हमारे साथ इतने लोग हैं, उनके साथ तो मैं बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लूँगा। अकेले में बस मेरे साथ ही प्रैक्टिस किया करो या घर जाकर ज़ारून के साथ करना। इर्तिजा ने साफ मना कर दिया था। ज़ारून भैया मुझे अपनी गाड़ी को हाथ ही कहाँ लगाने देते। कहते मेरी गाड़ी को टच मत करना, और अगर मैं आपकी गाड़ी लेने की कहती हूँ तब भी कहते हैं कि तुम्हारे साथ फ्रंट सीट पर बैठना अपनी मौत को दावत देना है। शादी से पहले मुझे ऊपर जाने का शौक बिल्कुल नहीं है। तुम बस खेतों में बाबा का ट्रैक्टर चलाकर अपना हाथ साफ किया करो। इशाल ने मुंह बनाते कहा था और उसकी बात पर इसाद और अम्माद के कहकहे बेसाख्ता थे, जिन्हें सुनकर इशाल का मुंह मजीद लटक गया, जबकि मुस्कुराहट तिफा और इर्तिजा के लबों पर भी फैल गई थी। बस इरकाम खामोश खड़ा था और इजराक इशाल को देखकर बुरा मुंह बनाते हुए नाफी में सर हिलाने लगा था। अच्छा चलो, तुम बाद में मेरे सामने ही बल्कि मेरे साथ ड्राइव करना, अभी देर हो रही है। चलो इफ़ा, अम्माद तुम मेरे साथ आओ, ज़र तुम सादी और बाकियों को ले लेना। इर्तिजा ने इजराक के साथ जाने वालों का नाम लिए बिना कहा था, और ये तो वहाँ खड़े सब लोग ही जानते थे कि इजराक के साथ जाने वालों में बस इसाद और इरकाम ही रह गए थे। मगर इर्तिजा का इसाद का नाम लेकर इरकाम के लिए लफ्ज़ बाकी कहना इस बात का वाज़ेह सबूत था कि इरकाम को ना तो मुखातिब करना चाहता था और ना उसे कलाम करना चाहता था। ये बात इरकाम का दिल दुखाने की वजह बनी थी। मगर भैया, इशाल ने दोबारा ज़िद की थी। इशू बच्चे, हर बात पर ज़िद अच्छी नहीं होती। इर्तिजा के नरमी से रोकने पर मुंह बनाते हुए पलट कर गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन करके अगली सीट पर बैठ गई थी, जबकि इससे पहले ही फ्रंट साइड डोर ओपन करने के लिए इफ़ा का ऊपर उठा हाथ हवा में ही मौलिक रह गया था। वो इर्तिजा के साथ फ्रंट सीट पर बैठना चाहती थी, मगर इशाल का इर्तिजा के साथ बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा एक बार फिर उसका मूड बुरी तरह ख़राब कर गया था। इफ़ा आप ही बैठे ना, क्या सोच रही है? अम्माद ने गाड़ी की पिछली सीट पर बैठते हुए इफ़ा को मुखातिब किया था। इफ़ा ने चौंक कर अम्माद को देखते एक खफा सी नज़र फ्रंट सीट पर बैठी इशाल पर डाली और बेदिली से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर अम्माद के साथ ही बैठ गई। इर्तिजा से रास्ते में हुई मुलाकात ने बेशक उसकी कई दिनों की दीद की प्यास को बुझा दिया था, मगर इर्तिजा को अपने सामने देखकर पुराने जख्मों के टांके खुल गए थे। गुस्से में उसे बहुत कुछ सुनाई थी, इसी वजह से उसका दिल बुझ कर रह गया था। तभी मरे मरे कदमों से घर पहुंची थी और अपने रूम में दाखिल होने के बाद बस फ्रेश होने बाथरूम की तरफ बढ़ी कि भाभी जल्दी जल्दी का शोर मचाते इसके सर पर नाजिल हो गई, और मूड ना होने के बावजूद उसे भाभी के हुक्म पूरा करने के लिए बाथरूम की बजाय अपनी वार्डरोब की तरफ बढ़ना पड़ा था। वार्डरोब खोलते हुए उसने अंदर लटका पीछू महरून कलर का लंबे
چاک والا ایک خوبصورت لینن کا سوٹ نکال لیا تھا جس کی شرٹ کی لمبائی ٹکنوں سے ذرا اوپر تک تھی۔ ساتھ ہی سوٹ کی میچنگ کا کھلا پاجامہ تھا اور بڑا سا پیٹو مرون دوپٹہ تھا۔ شرٹ کے دامن اور چاکوں پر بڑے بڑے ڈل گولڈن گھنگروؤں کے شیپ کے موتی لگے تھے۔ ایسے ہی موتی دوپٹے کے پلوں اور سوٹ کے گول گلے پر بھی تھے۔ چاکوں کی لمبائی زیادہ ہونے کی وجہ سے اندر موجود پاجامہ کمر سے بھی اوپر تک تھا۔ شرٹ کی آستینیں بھی فل تھی جو کہ اس کی ہر شرٹ میں ہی ہوتی تھی۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں بھی کرتی تھی تو ستر پوشی کا مکمل اہتمام ضرور کرتی تھی۔ یہ سوٹ اسے فی الحال کے لیے ٹھیک لگا تھا، اسی لیے اپنے کپڑے لے کر تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ عام طور پر سکون سے کم 15 سے 20 منٹ میں نہا کر نکلا کرتی تھی، مگر بھابھی کی جلدی کی وجہ سے 10 منٹ بعد باتھ روم سے باہر نکل آئی۔ مرون اور پیچ دو خوبصورت رنگوں سے سجا سوٹ اس کے سانچے میں ڈھلے سراپے پر حسین تر لگ رہا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے اس نے اپنے لمبے بال جلدی سے سلجھا کر سکھاتے ہوئے جوڑے کی شکل میں باندھ لیے تھے۔ پھر سوٹ کے ساتھ ہی ہم رنگ مرون کلر کا حجاب پہن کر جب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اپنی سفید و گلابی چمچماتی رنگت خود کی آنکھوں کو خاصی بھلی لگی تھی۔ پھر حجاب کو پن اپ کرتے ہوئے اس نے بھابھی کی ہدایت کے مطابق خود کو ہلکا سا ٹچ اپ بھی کر لیا تھا۔ ہونٹوں پر خوبصورت پنک لپسٹک اور گہری بڑی بڑی آنکھوں پر لائنر مسکارا لگا کر اس کی تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر ڈریسنگ کے ڈراور میں پڑی اپنی گولڈ کی باریک چھلے نما 2 انگوٹھیاں نکال کر اس نے اپنے سفید مومی انگلیوں ہاتھوں کی ایک ایک انگلی میں پہن لی تھی۔ تیز سفید کورے لشکارے مارتے ہاتھ اتنی سی تیاری سے بھی سج گئے تھے۔ تیز گورا پنکش رنگ رکھنے والی لڑکیوں کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہلکے پھلکے اہتمام میں بھی خاصی مکمل اور سجی دھجی لگنے لگتی ہے۔ یہ علاء کا خیال تھا جو کہ کافی حد تک درست تھا، کیونکہ خود ایسی رنگت رکھتی تھی جبکہ اس کی بھابھی اصفیہ کا رنگ گندمی تھا، تبھی انہیں مکمل سجنے سنورنے کے لیے میک اپ کٹ کے سارے لوازمات لگتے تھے۔ اب بھی علاء نے جو میک اپ کیا تھا اس نے اسے اچھا خاصا چمکا دیا تھا۔ بس لپسٹک مسکارے اور آئی لائنر کے بعد مکمل تیار ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس گرمی میں یہ بھی بہت زیادہ تھا، مگر اس سے کم پر بھابھی جیسی فیشنیبل اور ماڈرن لڑکی کبھی بھی راضی نہیں ہوتی۔ علاء تیار ہو گئی تم؟ خود پر پرفیوم اسپرے کرنے کے بعد آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اپنے دونوں کندھوں پر پھیلا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی کہ تبھی بھابھی اسے آوازیں دیتی چلی آئی۔ جی بھابھی میں تیار ہوں، اور میں کیا کہہ رہی ہوں بھابھی کہ ہم انیلا بھابھی کو بھی لے چلے کیا؟ وہ گھر پر ہے تو اچھا نہیں لگتا، علاء نے جھجکتے کہا تھا۔ ارے وہ کہاں گھر پر ہے، وہ تو بچوں کو لے کر سمیر بھیا کے ساتھ ان کے دوست کے یہاں گئی ہے۔ بابا کو بھی ذوالفقار انکل اپنے ساتھ مسجد لے گئے ہیں، کوئی بیرون ملک کی جماعت آئی ہے، ان سے ملاقات کے لیے عالیان کو بھی بابا نے مسجد بلایا ہے، اسی لیے تمہارے بھائی بھی شاید آفس سے سیدھا وہیں جائیں گے۔ اب تم جلدی چلو، میں نے روبی اور رافیہ کو کال کر دیا تھا، وہ دونوں بھی آئی بیٹھی ہے، اب آ جاؤ جلدی۔ بھابھی سے تفصیل بتاتے ہوئے باہر نکل گئی تھی، تبھی وہ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی تھی۔ پھر بھابھی کو دونوں نک چڑی کزنس کے ساتھ شاپنگ مال میں گھومتے ہوئے اسے جیسے دانتوں تلے پسینہ آ گیا تھا۔ اس کی خود کی شاپنگ کب کی مکمل ہو گئی تھی، مگر بھابھی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حالانکہ جب سے انہیں اپنی پریگنینسی کا پتہ چلا وہ دن رات آرام کر رہی تھی، مگر اس وقت شاپنگ مال میں ایک دکان سے دوسری دکان گھومتے اور ایک فلور سے دوسرے فلور کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا، جبکہ گھر پر 2 منٹ کچن میں کھڑے ہونے پر بھی چکرانے لگتی تھی۔ نہ جانے کیسی عجیب طبیعت تھی ان کی۔ علاء نے پھرتی سے سامان خریدتی بھابھی کو دیکھ کر سوچا تھا، اور پھر آخرکار 3 گھنٹوں کے اندر خدا کر کے بھابھی اور ان کی کزنس کی شاپنگ نپٹی اور علاء نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اف اصفیت نہ چلتے میں تو تھک گئی ہوں، بھوک بھی زوروں سے لگی ہے، چلو یہاں 3rd فلور پر ریسٹورنٹ میں باربیکیو بہت اچھا ملتا ہے، وہیں چلتے ہیں، بھابھی کی کزنس نے کہا تھا۔ تبھی بھابھی اسبات میں سرلاتی سب کو ساتھ 3rd فلور پر بنی اس خوبصورت سے ریسٹورنٹ میں لے آئی تھی۔ مرتضی تم تو اتنے سالوں میں بالکل نہیں بدلے، آج بھی کالج لائف کی طرح بہت زیادہ شرمیلے ہو۔ ویسے سچ بتانا اتنے سالوں میں کوئی لڑکی وڑکی پسند آئی یا ابھی تک سنگل گھوم رہے ہو؟ اس فیملی ریسٹورنٹ میں وہ بھابھی اور ان کی 2 کزنس کے ساتھ شاپنگ کے بعد پیٹ پوجا کرنے کے لیے آئی تھی۔ ابھی ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھی تھی کہ بھابھی اپنی ایک کزن کو لے کر واش روم کی طرف چلی گئی اور علاء کے سامنے بیٹھی ان کی دوسری کزن اپنے فون میں بزی ہو گئی، لیکن پھر 2 منٹ بعد ہی
وہ بھی اسے ایکسکیوز کرتے ہوئے اٹھ کر فون سنتے ہوئے دوسری طرف چلی گئی تھی۔ علاء نے منہ بناتے ہوئے دور جاتی بھابھی کی اس نکچڑی کزن کو دیکھا، مگر تبھی اچانک اپنے بالکل پیچھے والی ٹیبل سے آتی آواز پر علاء اپنی جگہ تھم کر رہ گئی۔ ارتضیٰ کا نام سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ دنیا میں ایک ہی ارتضیٰ تھوڑی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، علاء نے سوچتے سر چھٹکا تھا، مگر پھر اپنے پیچھے ہی دوسری بھاری مردانہ آواز سن کر بری طرح چونکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھ جیسے انسان کے پیچھے کون ہوش مند لڑکی اپنا ٹائم ویسٹ کرے گی؟ آج کل کی لڑکیاں ہر حساب سے اپنے پارٹنر کو مکمل دیکھنا چاہتی ہے، مگر مجھے دیکھو، میں تو پہلی نظر میں نامکمل لگتا ہوں۔ میری اس بیماری کی وجہ سے آدھے لوگ تو پہلی نظر میں مجھے اس قدر صدمے اور حیرت سے دیکھتے ہیں جیسے انہوں نے کسی عجوبے کو دیکھ لیا ہو۔ یہ مسکراتی آواز ارتضیٰ کی ہی تھی جسے علاء لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ کم آن ارتضیٰ، کیا بات کر رہے ہو؟ تم اسے بیماری کہتے ہو جس نے تمہارے حسن اور وجاہت کو چار چاند لگا دیے؟ لوگ تمہیں حیرت سے دیکھتے ہوں گے، مگر صدمے سے تو بالکل نہیں۔ ان کی حیرت کی وجہ بھی تمہاری یہ بے تحاشا خوبصورتی ہے، اور رہی لڑکیوں کی بات تو وہ بھی تم غلط کہہ رہے ہو۔ ذرا نظر اٹھا کر اپنے آس پاس دیکھو، یہاں موجود آدھی لڑکیوں کی نظر صرف تمہاری وجہ سے ہماری ٹیبل پر ہے، ہر نظر میں ستائش چھپی ہوئی ہے۔ خود مجھے دیکھو، نرمین سکندر، ایک دنیا جس کے پیچھے پاگل ہے، وہ خود تمہاری اتنی بڑی دیوانی ہے، تمہارے پیچھے کالج یونیورسٹی سے لے کر اب تک گھوم رہی ہوں، مگر کبھی تم ہاتھ ہی نہیں لگے۔ اب سوچ رہی ہوں دوبارہ ٹرائی کروں، کہو تو یہیں پرپوز کر دوں؟ اچھا ہنسو مت، میں ٹرائی کرتی ہوں، ہو سکتا ہے تم میرے دام الفت میں گرفتار ہو ہی جاؤ۔ ریڈی؟ اوکے مسٹر ارتضیٰ ملک، میں نرمین سکندر، سالوں سے سر سے پاؤں تک تم پر پوری کی پوری فدا ہوں۔ کیا تم بھی مجھے پسند کرتے ہو؟ اگر ہاں تو پلیز مجھ سے شادی کر لو، میں زندگی بھر تمہارے قدموں میں بیٹھ کر تمہاری تپسیا کروں گی۔ پلیز میرے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ لو، مجھے نرمین سکندر سے نرمین ارتضیٰ ملک بننا ہے۔ پلیز ارتضیٰ، میرے ہو جاؤ نا۔ لڑکی کی ترنگ میں کہی باتیں سن کر علاء کے تن بدن میں جیسے آگ کے شرارے دوڑنے لگے تھے، اور اس آگ پر تیل ارتضیٰ کی جاندار کہکن ڈال دیا، جسے سن کر جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اپنے پیچھے والی ٹیبل پر تک پہنچ گئی۔ پھر اچانک اس نے ارتضیٰ کے سامنے موجود لڑکی کے کھلے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ کیا کہا؟ پھر سے بولو۔ ارتضیٰ سے شادی کرو گی میرے ہوتے ہوئے؟ تم ارتضیٰ کو اپنا بناؤ گی؟ سوچنا بھی مت، ورنہ یہ جو ابھی اچھی بلی شکل لیے گھوم رہی ہو نا، اسے بگاڑنے میں لمحہ نہیں لگے گا مجھے۔ آگ لگا دوں گی اس چہرے کو، پھر ارتضیٰ تو کیا، کسی اور کو بھی اپنی یہ جلی ہوئی صورت دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، سمجھی؟ یا پھر زبان کی بجائے ہاتھوں سے تمہارا منہ توڑ کر سمجھاؤ؟ بڑی آئی، مجھے نرمین ارتضیٰ ملک بننا ہے۔ ڈبے جیسے منہ والی۔ وہ ایک ہاتھ میں لڑکی کے بال دبوچے، دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ پکڑ کر دانت پیستے بولی تھی، جبکہ ارتضیٰ حق تک سا بیٹھا علاء کا جارحانہ انداز دیکھتا رہ گیا تھا، اور شوق تو ارتضیٰ کے پیچھے کھڑے کام، ازراق، افا اور اشال بھی رہ گئے تھے، جو علاء کے پیچھے کھڑے اس کی باتوں کے ساتھ اس لڑکی کو حیرت سے پھٹی آنکھیں لیے دیکھ رہے تھے۔ علاء کی ان کی طرف پیٹھ تھی، تبھی وہ ان میں سے کسی کو نہیں دیکھ سکی تھی۔ علاء، کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو نرمین کو، فار گاڈ سیک، یہاں تماشا مت لگاؤ، یہ پبلک پلیس ہے، کچھ تو خیال کرو۔ ارتضیٰ اپنی جگہ سے اٹھ کر دبی آواز میں چیختا بولا، اور تبھی علاء ایک جھٹکے سے نرمین کو پیچھے پھینک کر ارتضیٰ کی طرف پلٹی تھی۔ تم سے نفرت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم سے دستبردار ہو گئی ہوں ارتضیٰ ملک۔ اپنے دماغ کے ہر کونے میں ایک بات اچھی طرح فٹ کر لو کہ میرے سوا تم نے اس جیسی چڑیلوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا، تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اندھا کر دوں گی۔ جلتے سورج کے نظارے تمہیں تمہاری ان کھلی آنکھوں سے کرواؤں گی۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا چیز ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ ان چھچوری حرکتوں سے پرہیز کرو۔ میں اگر شرافت دکھا رہی ہوں تو مجھے شرافت کے ساتھ ہی رہنے دو، ورنہ اگر میں اصلیت پر آ گئی نا، تو پھر تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس ڈبے جیسے منہ والی کو اپنی زبان میں سمجھا دینا کہ تمہاری زندگی میں میرے سوا کوئی اور کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ اگر ایسا ہوا نا تو میں خود کے ساتھ ساتھ تمہارا نام بھی صفحہ ہستی سے مٹا دوں گی، یاد رکھنا۔ وہ ارتضیٰ کا کالر پکڑ کر اس کی خوبصورت گہری مرون مگر حیرت سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی، پھر ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل کر وہاں سے نکلنے لگی تھی، تبھی اس کی نظر ازراق کے ساتھ کھڑے کام، اشال اور رفا پر پڑی تھی۔ او مسٹر شرابی، دیکھو ارتضیٰ نے بھی تمہاری والی حرکتیں شروع کر دی ہے، لگتا ہے تمہارے بھائی پر تمہاری صحبت کا اثر پڑ رہا ہے، مگر جتنی جلدی ہو سکے ان کی ٹیوننگ سیٹ کرو، کیونکہ اگر یہ ذمہ داری میں نے اپنے سر لے لی تو تم میں سے کسی کو میرا جارحانہ اسٹائل پسند نہیں آئے گا۔ اور کام سے کہنے کے بعد پلٹ کر ارتضیٰ گھورتے ہوئے اسے آنکھوں میں وارننگ دے چکی تھی، اور پھر ان سب کو ششدر کھڑا چھوڑ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ سب کے سامنے علاء کی زبانی لفظ شرابی سن کر کام کا چہرہ اتر گیا تھا، خاص کر ارتضیٰ کی چپتی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر کے اس کے لبوں پر تالے پڑ گئے تھے۔ علاء آپ ہی رکے تو یار، کہاں جا رہی ہے؟ علاء کو تیزی سے آگے جاتا دیکھ کر شاکڈ کھڑی اشال گڑبڑا کر ہوش میں آتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی تھی، جبکہ افا کی سماعت اور بصارت تو علاء کو دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر ہی بالکل ناکارہ ہو گئی تھی۔
تو یہ تھی علاء ارتضیٰ کی شاگرد، اتنی خوبصورت کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہونے کا ڈر لگنے لگا، اتنی شعلہ صفت کے چھوتے ہی بندہ سرتاپا جل کر بھسم ہو جائے۔ واقعی ارتضیٰ جیسے شاندار شخص کی ہم سفر ایسی کسی لڑکی کو ہونا چاہیے تھا۔ میں تو علاء کے سورج کی طرح چمکتے تابناک حسن کے سامنے مٹی کا دیا ہی لگوں گی، عفا نے آزردگی سے سوچا تھا۔ ارتضیٰ، یہ کون تھے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم سنگل ہو، مگر یہ آندھی طوفان جیسی لڑکی کون ہے پھر؟ اس نے مجھے ڈبے جیسی شکل والی کہا۔ مجھے اسی سال آل پاکستان بیوٹی کمپٹیشن میں مس لاہور چنا گیا ہے، نرمین کی روحاں سی آواز کے ساتھ صدمے سے چور لہجے میں بولی تھی۔ وہ میری کزن ہے نرمین، تم پلیز اس کی باتوں کا برا مت ماننا، ویسے ہی بس تھوڑی گرم دماغ کی ہے۔ ارتضیٰ نے لب بھیج کر مسکراہٹ چھپاتے صفائی پیش کی تھی، مگر نرمین نے اس کی بات سننے کے بجائے سامنے اشال کے ساتھ دوبارہ واپس آتی علاء کو دیکھ کر جلدی سے ٹیبل پر رکھا اپنا پرس اٹھایا اور سر پر پیر رکھ کر وہاں سے نکل بھاگی تھی۔ دوبارہ مجھے ارتضیٰ کے آس پاس بھی نظر مت آنا، سمجھی؟ تیزی سے اپنے پاس سے گزرتے نرمین کا بازو دبوچتے علاء گررا کر بولی تھی، اور سامنے کھڑے ارتضیٰ نے نرمین کا بازو علاء کی گرفت میں دیکھ کر تعصب سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر اشال علاء کو لی ان سب کے پاس چلی آئی تھی۔ علاء کی برہم نظریں اب بھی ارتضیٰ پر جمی تھی، جبکہ ارتضیٰ کی خاموش نگاہیں بھی اپنی چاند سے چہرے اور بگڑے موڈ والی علاء پر ٹکی تھی، جو اس وقت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ عفا، مسٹر کنگ اور مسٹر ماڈل، یہ ہماری علاء آپی ہے، سمیر بھیا کی بہن، اور علاء آپی، یہ میرے بھیا کے بھائی لوگ ہیں، مطلب میرے ماموں جان کے بیٹا، اور یہ عفا ہے، بھیا کی خالہ کی بیٹی، یعنی ان لوگوں کی بہن۔ اشال کا بونگا تعارف پھر کام نے لفظ بہن پر سخت جزبوز ہوتے ہوئے اشال کو گھور کر دیکھا تھا، اور اشال کی اس بدتمیزی پر برہمی تو ازراق کی نگاہوں میں بھی پھیل گئی تھی۔ جانتی ہوں میں، ان لوگوں کو تمہارے ماموں کے خاندان سے ہاسپٹل میں خاصی تفصیل سے ملاقات ہو چکی ہے، علاء نے ارتضیٰ کو جتاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑاکا، ارتضیٰ نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ دوبارہ لڑکا دکھاؤں؟ تمہارا سکھایا تم پر ٹرائی کر سکتی ہوں، کہو تو سٹارٹ کروں؟ اللہ اللہ، علاء کی تیز سماعتیں، اس پر اس کی لمبی زبان اور دھمکیاں، جنہیں سن کر اشال کھلکھلا کر ہنستی تھی اور ازراق بھی مسکرانے لگا۔ بہرحال چلتی ہوں میں، بھابھی کو دیکھو، واش روم گئی تھی، نہ جانے کہاں رہ گئی ہے۔ علاء نے سامنے پڑی اپنی خالی ٹیبل پر نظر دوڑاتے کہا۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ بھابھی کو میں یہی بلا لاتی ہوں نا، آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کریں، ہم سب بھی یہاں ڈنر کے لیے آئے ہیں۔ کیوں بھیا؟ اشال نے فوراً پروگرام ترتیب دیا تھا، اور ارتضیٰ نے سر اسبات میں ہلا کر اپنی رضامندی بھی دے دی تھی۔ تبھی اشال عفا کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے ساتھ بھابھی کو بلانے چلی گئی۔ ہم سعدی اور عماد کو دیکھ کر آتے بھائی، ازراق اور کام بھی وہاں سے بہانہ کر کے نکل گئے تھے، تو لاہور آ کر یہ کرتے پھر رہے ہو تم استاد محترم، اپنی بیماری کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ لڑکیاں سریعام تمہارے حسن و خوبصورتی کے قصیدے پڑھتے ہوئے تمہیں پرپوز کرتی پھر رہی ہے، اور تم بیٹھے کہہ لگا رہے ہو۔ دانت نہ توڑ دوں میں تمہارے، تاکہ خوبصورتی مزید اضافہ ہو جائے۔ خون کھول رہا ہے میرا اس چڑیل کی باتوں کو سوچ کر۔ بڑی آئی، میں تمہاری تپسیا کروں گی، مجھے نرمین ارتضیٰ ملک بننا ہے۔ علاء اپنے دونوں ہاتھ چلاتے ہو بہو نرمین جیسا منہ بنا کر اس کی نقل کی تھی۔ تب اس کا چہرہ دیکھ کر کنٹرول کرنے کے باوجود ارتضیٰ کو زور کی ہنسی آئی تھی، اور علاء نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ میری ایک بات یاد رکھنا استاد محترم، اگر میں نے دوبارہ تمہیں یوں لڑکیوں کے ساتھ کھلے عام فلرٹ کرتے دیکھ لیا نا، تو زہر دے دوں گی تمہیں، پھر چاہے مجھے پھانسی کیوں نہ چڑھنا پڑے۔ علاء دبی آواز میں گرراتے بولی تھی، اور اس کی باتیں سن کر ارتضیٰ نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ دے دینا، منع کس نے کیا ہے؟ اپنی جان بھی ہنستے ہنستے قربان کر دوں گا تم پر، مگر پہلے پوچھ تو لو کہ وہ تھی کون؟ وہ میری کالج فرینڈ ہے، اور صرف مذاق میں یہ سب کہہ رہی تھی۔ وہ آلریڈی انگیج ہے اپنے کزن سے، اور اگلے ماہ اس کی شادی ہے۔ یہ دیکھو انوائٹ۔ اشال، عفا اور میرے چاروں بھائی نیچے شاپنگ کر رہے تھے، یہاں آرڈر خاصی دیر بعد سرو کیا جاتا ہے، وہ دیکھو لمبی لائن لگی ہے، اس لیے میں ان لوگوں کو مصروف چھوڑ کر خود یہاں آرڈر لکھوانے چلا آیا تھا۔ نرمین بھی یہاں اپنے فیونسی کے ساتھ ڈنر کرنے آئی تھی، اسی لیے اتفاقاً ملاقات ہو گئی۔ اس کا فیونسی بھی یہی تھا، ابھی اپنے کچھ دوستوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ باہر تک گیا ہے۔ نرمین بس مجھ سے میری شادی کے بارے میں ہی پوچھ رہی تھی، مگر اسی بیچ تم نے بیچارے پر حملہ کر دیا، اور اس کی اچھی بھلی شکل تمہیں کہاں سے ڈبے جیسی لگ رہی تھی؟ ارتضیٰ نے علاء کو مکمل تفصیل سے بتاتے ہوئے آخر میں شرارت سے مسکراتے پوچھا۔ کیوں میرا مزید دل جلا رہے ہو ارتضیٰ ملک؟ لگتا ہے تم سے عزیز دوست کی خوبصورتی کی توہین برداشت نہیں ہو رہی ہے، علاء نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، مگر ارتضیٰ اس سے کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی سامنے سے اشال، اصفیہ اور اس کی کزنس کو لیے علاء اور ارتضیٰ کے پاس چلی آئی۔ اصفیہ کی نظر بھی علاء اور ارتضیٰ پر پڑی تھی، ارتضیٰ کو اچھی طرح جانتی تھی کیونکہ علیان ارتضیٰ کا دوست تھا، ان دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ فون پر بات چیت بھی ہوتی رہتی تھی، اور اصفیہ نے اس کی پکس بھی علیان کے فون میں دیکھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارتضیٰ انیلا کا بھائی ہے۔ بھابھی ادھر آئے،
ہم لوگ یہاں ڈنر کے لیے آئے تھے، آپ ہمیں جوائن کر دیں۔ شال اصفیہ کو اس کی کزن سے کہا، جن کی نگاہیں مسلسل ارتضیٰ پر ٹکی تھی۔ ارتضیٰ نے اپنے ساتھ اتنی لڑکیوں کی موجودگی کی وجہ سے ریسٹورنٹ کا فیملی کیبن لے لیا تھا، جہاں کچھ ہی دیر میں وہ سب لوگ آ کر بیٹھ گئے تھے سوائے ارقام کے۔ وہ علاء کی موجودگی کی وجہ سے وہاں نہیں رکا تھا اور ازراق سے کہہ کر خود واپس گاڑی میں چلا گیا تھا۔ ازراق نے بھی موقع کی مناسبت دیکھتے ہوئے اسے نہیں روکا تھا۔ ارتضیٰ بھی اصفیہ اور اس کی کزنز کی موجودگی میں خود کو انکمفرٹیبل فیل کر رہا تھا، تبھی فون سننے کا بہانہ کر کے وہ بھی اٹھ کر کیبن سے باہر نکل گیا تھا۔ ازراق، ارشاد اور عماد بھی بھائی کے ساتھ ہی باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ واو، کتنا خوبصورت بندہ ہے یہ! میں نے اس سے پہلے اتنا حسین شخص کبھی نہیں دیکھا۔ اصفیہ، تمہاری سسرال میں اتنے حسین لوگ ہیں، انہیں کبھی گھر لے کر آؤ نا۔ ارتضیٰ کے باہر جاتے علاء کے پاس بیٹھی اصفیہ کی ایک بے باک کزن نے دھیمی آواز میں اپنے پاس بیٹھی اصفیہ کے کان میں سرگوشی کی، جسے علاء نے بھی بخوبی سنا۔ اس بندے پر ڈورے ڈالنا بیکار ہے، یہ آلریڈی منگنی شدہ ہے۔ یہ تپا ہوا جواب علاء نے دیا تھا، جسے سن کر اشال اور رفا حیران رہ گئی تھی۔ چلیے، یہاں ہماری ناول کا یہ پارٹ اختتام ہوتا ہے، پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔